بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمران قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، آج ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور بلیک لسٹ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں پاکستان کو بیرونی سازشوں کا سامنا ہے، وہاں پر موجود اندرونی سازشیں ہیں جن سے پاکستان نمٹ رہا ہے۔ جب سے پی ٹی ایم عرض وجود میں آئی ہے، تب سے پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھی خاصی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کی حکومت نااہل ہے، نہ سمجھ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تجربہ کار ٹیم ہے، جس کی وجہ سے نہ ان سے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے۔ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم مہنگائی بھی کنٹرول کریں گے اور ڈالر کو بھی کنٹرول کریں گے، مگر جب سے شہباز حکومت آئی ہے، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ہی ان سے بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، اور نہ ہی ان سے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر باہر جا کے سروے کیا جائے اور دیکھا جائے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، مثلاً آٹے کا بحران پاکستان میں جنم لے چکا ہے، گندم کا بحران ہے، دوائیوں کا بحران ہے۔ ایک تھیلا آٹا لینے کے لیے عوام لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور 4 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ بیمار لوگ ہوتے ہیں، مریض لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں ایک تھیلا آٹے کا مل جائے، مگر کچھ لوگوں کو آٹا مل جاتا ہے، اکثر لوگ ناکام لوٹ جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح بات کی جائے چینی کی، تو چینی بھی ناپید ہو چکی ہے۔ 1 کلو چینی لینے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور جب حکومت سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ عمران خان گھڑی چور ہے۔ جب دوائیوں کی بات کی جائے تو عمران خان گھڑی چور ہے، جب آٹے کی بات کی جائے تو عمران خان گھڑی چور ہے، یعنی کہ تمام معاملات عمران خان کی گھڑی کی چوری کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں موجودہ جو صورتحال ہے، اس سے عوام، غریب لوگ بہت پریشان ہیں اور اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو باہر لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتنی مہنگائی میں نہ انسان کوئی دوائی لے سکتا ہے، نہ انسان آٹا لے سکتا ہے، نہ انسان چینی لے سکتا ہے۔ اگر دوائیں لیتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، اگر دوائی نہیں لیتے تو تب بھی مرتے ہیں۔ حکومت نے اتنے ٹیکسز لگا دی ہیں جن کے ساتھ چلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ پیٹرول روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دور میں جتنا ہو سکا عوام کو ریلیف دیا، جتنا ہو سکا عوام کو بوجھ سے نکالا۔ کرونا کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے مہنگائی پر کنٹرول رکھا، مگر یہ حکومت بالکل ناکام، نااہل ہو چکی ہے۔ جب ان سے سوال کیا جائے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ صحافی نہیں رہے۔ جو صحافی ان کو نااہل ثابت کرے گا، جو صحافی ان کو نااہل دکھائے گا، جو چینل ان کو نااہل اور بے عقل دکھائے گا، ان کو یہ صحافی نہیں مانتی ہیں، ان کو یہ چینل نہیں مانتی ہیں۔ پاکستان اس وقت جن مسائل اور مشکلات کا جن کو پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔